اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان تمام میں فرق ہم ویسے پیچھے دیکھ آئے ہیں، لیکن پھر بھی ایک بار ہم ان کو صحیح فرق کے ساتھ ایک ایک مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اور حل یہ دونوں ایک ہی قسم کے سوال کے لیے آتے ہیں۔ متا اور ایانا یہ دونوں بھی، ما اور ماذا یہ بھی، اور کم یہ بھی، ٹھیک ہے۔ ایو ایک طرح کے سوال کے لیے نہیں آتا، اس کو ہم ابھی سائڈ میں رکھتے ہیں، یعنی ایو کے ساتھ کوئی اور اسم نہیں آتا، جس سے آ کے ساتھ حل بھی آ سکتا ہے، متا کے ساتھ ایانا بھی، ماں کے ساتھ ماذا بھی، اور کم کے ساتھ کم بھی، صحیح ہے۔ تو پہلے ہم ان کو سمجھتے ہیں، اور حل ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ یہ اسماء استفہام نہیں ہے، پہلی بات ان کو حروف کہا جاتا ہے، یہ حروف ہیں، یعنی ایسے حروف جن کو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ باقی متا، ایانا، ما، ماذا، کم اور ایون یہ تمام اسماء ہیں، ان میں پہلا فرق یہ ہے۔ دوسرا، یہ کیا کا مفہوم دیتے ہیں اور حل دونوں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ کیا جب ہم کسی سے سوال کرتے ہیں تو جب وہ جواب دیتا ہے تو اس سوال کی بھی کچھ کیفیت ہوتی ہے، یعنی کیا ہم سمپلی بھی پوچھ سکتے ہیں، کیا ہم آنکھیں پھاڑ کر بھی پوچھ سکتے ہیں، یا ہم زیادہ تیز آواز میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو کیا پوچھنے کے بھی نا الگ طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کیا اسم کو یا کیا سوال کو آرام سے پوچھنا چاہتے ہیں اور آپ واقعی جواب چاہتے ہیں تو آپ حل استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ حل تکتبو، کیا تم نے لکھا، صحیح ہے۔ آپ کسی طالب علم سے آرام سے پوچھ رہے ہیں، حل تکتبو، کیا تم نے لکھا، لیکن اب آپ اس سے آرام سے نہیں پوچھ رہے، یا تو آپ اس سے تیز آواز میں پوچھ رہے ہیں، یا تو آپ اپنی آنکھوں کو کھول کر اس سے پوچھ رہے ہیں، یا آپ حیرت سے پوچھ رہے ہیں، یا آپ فکر سے پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کیا نہیں لگائیں گے، اب آپ حل نہیں لگائیں گے، اب آپ لگائیں گے۔ اتکتب، کیا تم نے لکھا، کیا تم نے واقعی لکھا، تم نے سچ میں لکھا، ٹھیک ہے۔ اتکتب، تو ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ پھر متا اور ایانا، اگر ہم ان دونوں کے بارے میں دیکھیں تو یہ آتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے کب، یعنی اگر آپ یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ کب، مثلا متا یعنی کہ کب، اور اب کب کیا، متا تکتبو، تم کب لکھو گے۔ یہاں پر آپ کوئی جھٹکا نہیں دے رہے، یہاں پر آپ کوئی زور نہیں لگا رہے، بس آپ پوچھ رہے ہیں متا تکتب، تم کب لکھو گے۔ لیکن اگر آپ زوردار طریقے سے کوئی اہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں جس کا آپ کو شدت سے انتظار ہو، جیسے قیامت کی گھڑی کے بارے میں ہمیں شدت سے انتظار ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے ہم ایانا لگائیں گے۔ ایان الساعۃ، ساعت کہا جاتا ہے گھڑی کو، یا قیامت کی گھڑی کو بھی ساعت کہا جاتا ہے۔ تو ایان الساعۃ، اچھا یہاں پر ساعت لگائیں گے۔ ایان ساعت، قیامت کی گھڑی کب ہے۔ اب یہ زوردار انداز میں ہے، متا میں زور نہیں تھا، ایان میں زور ہوگا، صحیح ہے۔ پھر ماں اور ماذا، ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ تو ماں اور ماذا، ویسے تو ان دونوں میں اتنا کوئی خاص فرق ہے نہیں، کیونکہ ماں بھی کیا کے لیے آتا ہے اور ماذا بھی کیا کے لیے آتا ہے، لیکن کیونکہ ماں، ابھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ نفی کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ جب آپ جملہ فعلیہ کو نفی یعنی منفی کریں گے، جیسے مثلا تکتبو، تم نے لکھا، تو اب آپ کہیں گے ما تکتبو، تم نے نہیں لکھا، یعنی یہ جو ما ہے یہ نہیں کا مفہوم بھی دیتا ہے۔ تو اب کیا فرق ہے نہیں والے ماں میں اور سوال والے ماں میں، یا ہمیں کب نہیں کا ترجمہ کرنا ہے اور کب کیا کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو اسی لیے فعل کے ساتھ یہ جو ماں ہے نا، اس کے ساتھ زا بھی لگا دیا جاتا ہے۔ میں دوبارہ آپ کو سمجھاتی ہوں، شاید آپ کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ دیکھیں، جب ہم جملہ فعلیہ کو منفی بناتے ہیں تو ہم اس کے شروع میں ماں لگا دیتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آئندہ سیکھیں گے۔ جیسے اریدو، میں چاہتی ہوں، ما اریدو، میں نہیں چاہتی، لیکن میں ماں کا ترجمہ کیا کے ساتھ بھی کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ سوال پوچھنے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو پھر ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے میں یہاں پر لکھوں گی، ماذا اریدو، میں کیا چاہتی ہوں۔
माजा उरीदू, मैं क्या चाहती हूँ। सही है, तो ये यहाँ पर माजा हो जाएगा सवाल के लिए और ये यहाँ पर माँ हो जाएगा नफी के लिए, यानी नेगेटिव मीनिंग देने के लिए। तो माँ उरीदू, मैं नहीं चाहती, माजा उरीदू, मैं क्या चाहती हूँ। समझ में आया। बाकी इसम के साथ आप माँ ही लगाएंगे, इसम के साथ आप माजा नहीं लगाएंगे, फेल के साथ आप माजा लगाएंगे ताकि माँ और माजा में फर्क हो जाए। ठीक है, अब कम के बारे में समझ लें। अच्छा, कम के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं कि कम दो तरह का होता है। एक कम होता है इस्तफहामिया, यानी ऐसा जो सवाल पूछने के लिए आए, और एक कम होता है ताजुबिया, ऐसा कम जो ताज्जुब के लिए आए। मसलन कितने सवाल है, कितने ताजुब है, इसमें सवाल नहीं है। तुम्हारे पास कितने कलम हैं, तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं, तुम्हारे पास कितने घर हैं। हम किसी इसम के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं, तुम्हारे पास कितने घर हैं, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम्हारे पास कितने खिलौने हैं, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। तो ये इन दोनों में फर्क है, ये कहने का फर्क है। लेकिन हम लिखकर कैसे पता करें कि ये इस्तिफहाम के लिए या ताज्जुब के लिए। तो हमने देखा था कि अगर इस्तिफहाम के लिए है तो कम के बाद वाला जो इसम है, मसलन कम कितने, तो क्या कितने दरवाजे, तो हम दरवाजों को लगाएंगे हालत नसब। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर शक पैदा कर रहा है कि कितने, यानी एक्सप्लेन करो कि तुम्हारे पास कितने दरवाजे हैं। हम वो उसकी तादाद जानना चाहते हैं, तो इसीलिए ये हालत नसब में आएगा। क्योंकि अगर हम किसी इसम की तादाद जानना चाहते हैं तो वो हालत नसब में आता है। तो कम बाबन, कितने दरवाजे, या कम किताबन, कितनी किताबें, ये सवाल के लिए है। या फिर कम सिद्दीकन, कितने दोस्त। लेकिन ताज्जुब के लिए अगर हम कहें कितने दरवाजे, तो हम कम के बाद जो इसम है वो हालत जर में लिखेंगे, बाब बिन, फिर बाब बन नहीं लिखेंगे। और ये हालत जर में क्यों जाएगा, उसके पीछे जो मिन हर्फ है ये महजूफ होगा। यानी दरवाजों में से, दुनिया में कितनी जितनी सारी दरवाजे हैं उनमें से तुम्हारे पास कितने सारे हैं। तो दरवाजों में से, ये से हम आमतौर पर अपने तर्जुमे में नहीं लगाते, इसलिए इस से को महजूफ किया जाता है, लेकिन इसका असर यहाँ पर मौजूद होता है। तो कम बाबिन, कितने दरवाजे, ये ताज्जुब के लिए है। तो ये कम दो तरह का आता है। सही है। फिर अय्यू के बारे में अगर हम बात करें, तो ये जो अय्यू है ये अपनी एराबी हालत बदलता है। एक बात, यानी इसको हम तीन तरह से लिख सकते हैं, अय्युन हालत रफा, अय्यन हालत नसब और अय्यिन हालत जर। जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको मिसालें दूं, तो अय्यू वलदिन हालत रफा अय्यू, अय्य वलदिन अय्य हालत नसब, अय्यी वलदिन हालत जर। तो ये तीनों हालतों में आता है। और दूसरी बात कि ये अय्यू, अय्य, अय्यी एक पेश के साथ, एक जेर के साथ या एक जबर के साथ क्यों आए हैं? क्योंकि ये मुजाफ है। अय्यू जुमले में मुजाफ के तौर पर आता है। इसके बाद वाला इसम आपको हालत जर में मिलेगा क्योंकि वो मुजाफ इलैहि होता है। सही है। तो अय्यू वलदिन, और यहाँ पर ये मुब्तदा के तौर पर कैसे है, जैसे नजह है, वो निजात पा गया। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ अल वलदू लड़का, नजह है निजात पा गया, अल वलदू नजह है। अब मैं पूछना चाहती हूँ अय्यू वलदिन, कौन सा लड़का। ये जो वलद पहले मुब्तदा के तौर पर आ रहा था और ये नजह उसकी खबर थी, अब मैं इसको सवाल के तौर पर ला रही हूँ। अय्यू वलदिन, कौन सा लड़का नजह कामयाब हुआ। फिर मन रअयता, रअयता तुमने देखा, मन किसको, तो तुमने किसको देखा। मसलन देखें, रअयतू मैंने देखा, वलदन लड़के को।
تو یہ ولدن حالت نصب میں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول ہے۔ لیکن میں اس لڑکے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کون سے لڑکے کو تم نے دیکھا یا کس کو دیکھا، تو ایہ یہاں پر آئے گا کیونکہ یہ ولدن حالت نصب میں تھا۔ پہلے اگر ہم سمپل جملہ لکھتے تو رأیتو ولدن، یہ حالت نصب میں ہے کیونکہ رأیتو فعل اور فاعل اور ولدن یہاں پر مفعول، تو رأیتو میں نے دیکھا، ای ولدن، اچھا یہاں پر تو نہیں ہے، تا آئے گا، صحیح ہے، یہ یہاں پر مسٹیک ہے کیونکہ تو کا مطلب ہوتا ہے میں اور تا کا مطلب ہوتا ہے تم، تو یہاں پر تم ہے۔ رأیت تم نے دیکھا، ای ولدن کس لڑکے کو، یا تم نے کون سے لڑکے کو دیکھا یا کس بچے کو دیکھا۔ پھر حالت جر میں دیکھیں، جیسے تفتخرو یعنی فخر کرتے ہو، بے ای ولدن تم کون سے، یعنی جس پر فخر کیا جائے وہ با کی حالت جر کے ساتھ آتا ہے، تو حالت جر بی جو ہے یہ جار ہے، تو اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا تو ای یہ اسم ہے، حالت جر میں ہے۔ بی ای ولدن تفخرو، تفتخرو تم کس بچے پر فخر کرتے ہو، صحیح ہے، تو یہ با کی وجہ سے حالت جر میں ہے، تو یہ ایو اپنی اعرابی حالت جملے کے حساب سے بدلتا رہے گا۔ اب کم کے بارے میں آپ کے پاس ایک ایکٹیویٹی ہے میرے لیے، یہاں پر آپ بس مجھے صرف اتنا بتائیں کہ یہ کم سوال کے لیے آیا ہے یا تعجب کے لیے آیا ہے، اور پھر اس کا آپ اردو میں ترجمہ کریں، جس سے کم قلمن عندک، قلمن حالت نصب میں ہے، کم من کتابن عند زیدن، کم من کتابن عند، اچھا زیدن عند کی وجہ سے حالت جر میں ہے، اور عند مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ، صحیح ہے، کم من کتابن عند زیدن، کم تفاحتن، تفاح کہا جاتا ہے سیب کو، ایپل، ٹھیک ہے، اقلتا، اور اقلتا کھانے کو کہا جاتا ہے، کم من ولدن فی البیتی، کم یومن سمتا، سمتا کہا جاتا ہے روزہ رکھنے کو، سمتا تم نے روزہ رکھا، کم یومن سمتا، کم من لعبتن معک، لعبہ کہا جاتا ہے بالز کو، ٹھیک ہے، یا جو ٹوائز ہوتے ہیں، کم من لعبتن معک، تو یہ آپ نے بس یہاں پر نوٹ کرنا ہے کہ یہ جو کم ہے یہ استفہام کے لیے آیا ہے یا تعجب کے لیے، اور اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر ہم ملیں گے، السلام علیکم۔